بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت آل عمران کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، جب کہا عمران کی عورت نے کہ اسے اب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رہ کر، سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی اصل سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین گرامی، عمران ثانی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد اور ان کی والدہ کا نام حنا بنت کاکوزہ تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب اپنی والدہ حنا کے رحم میں تھیں تو انہوں نے یہ ٹھان لی کہ میری جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ جب کوئی لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تو نہ وہ شادی کرتا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں حصہ لیتا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ بی بی مریم کی والدہ نے بیٹے کے عطا کرنے کی دعا اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے اجازت نہ تھی۔ مدت حمل پوری ہونے کے بعد جب حضرت حنا کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئیں کہ اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں، کیونکہ اس وقت تک صرف لڑکے ہی ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کیے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور الہام یا حاطف غیبی ان کے افسوس کو مسرت سے یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے تیرا خاندان اور بھی معزز اور مبارک قرار پائے گا۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ آپ کی والدہ نے حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کیا تھا، اس لیے آپ کا یہ نام رکھا گیا۔ بعض زبانوں میں مریم کا نام عبادت گزار اور بلند مرتبہ کے بھی کیے گئے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد عمران فوت ہو چکے تھے۔ ناظرین گرامی، اس دور کے قاعدے کے مطابق جس بچے کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کیا جاتا اسے بچپن ہی میں مجاوروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح جب حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے مجاوروں کے پاس لے جایا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمران اور حضرت حنا کی اولاد کی تربیت ان کے حصے میں آئے۔ حضرت مریم کے والدین نیک نامی کی وجہ سے پہلے ہی مشہور تھے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین جو قلم توریت لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سب اس کو بہتے پانی میں چھوڑیں گے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت میں بہے گا وہی حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے قلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور بی بی مریم کو اللہ کے منشا کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریہ کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش کون کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں وہ دن بھر عبادت میں مشغول رہتیں۔ اس دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آنے شروع ہو گئے۔ بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریہ سلام اللہ نے اللہ سے دعا کی، جس طرح بے موسم پھل نازل ہو رہے ہیں، اے اللہ پاک مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرما۔ اس طرح حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے حجرے سے بہت کم نکلتی تھیں، زیادہ تر وہ تب ہی نکلتی جب انہوں نے غسل کرنا ہوتا۔ جب حضرت مریم کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو ایک دن آپ غسل حیض کرنے کے لیے اپنی خالہ یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کے گھر گئیں۔ گھر میں اس وقت اور کوئی نہ تھا، اس لیے جیسے ہی انہوں نے غسل کے لیے پردے لٹکائے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت آدمی پردے ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ حضرت مریم خوف زدہ ہو گئیں اور ان کو اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی فکر دامن گیر ہو گئی، گویا کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ عفت اور
پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم یہ سن کر رونے لگیں اور کہنے لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کنواری ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت مت کرنا، میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا، میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا، میں بدکار نہیں اور نہ ہی زناکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یہ اسی طرح ہوگا جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا۔ یہ سن کر حضرت مریم کو سکون ملا اور خوف و ڈر ختم ہو گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کے بعد روح بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، حضرت مریم کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا کہ کیسے میں اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھ دیں گے۔ اسی خوف سے آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سترا کی طرف چلی گئیں۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت الحلم کہا جانے لگا۔ دردیزہ میں آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ دردیزہ میں بھی یہ فکر لاحق تھی کہ اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا، اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن بعد حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ بس جیسے ہی نامولود بچے کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں دیکھا تو پکار اٹھے کہ مریم تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں۔ ناظرین گرامی، یوسف نامی مرد حضرت مریم کا منگیتر تھا اور وہ حضرت زکریا کے قریبی تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ مریم اور یوسف حضرت زکریا کے گھر میں زنا کرتے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے آپ کی بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر آپ صبر کرتی رہیں۔ روایت میں ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ آج مریم اور یوسف کو زنا کے جرم میں سنگسار کر دیں گے، لیکن اچانک حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے، جس کا نام انہوں نے عیسیٰ رکھا تھا۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کرتے ہوئے جو اصاف و خصائل بیان فرمائے، ان سے اس ناپاک تہمت کارد ہو گئی جو ان کی پاک دامنہ والدہ پر لگائی جا رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کی تصدیق حضرت عیسیٰ کی زبان سے کرائی، اور ان باطل عقائد کی تردید کرتے ہوئے ان کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن کریم میں بھی نزول فرمائی۔